بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت اچھی کہانی لے کر آئی ہوں۔ خونی رشتے، خونی رشتہ ہو یا غیر، کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے توقع مت رکھیں۔ یہ دنیا ایسی ہے جہاں مطلب ہوتا ہے دنیا کھینچی ہوئی جاتی ہے۔ شادی کی تقریب میں ایک پرانی جاننے والی خاتون ملی، اس سے الیک سلیک ہوئی اور میں اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بے حد محظوظ ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کافی عرصے سے میں آپ کے پاس ملنے کے لیے آنا چاہتی تھی۔ کیوں، خیریت ہے؟ اللہ کے فضل سے بالکل خیریت ہے۔ دراصل آپ تو جانتی ہیں کہ بیوگی میں عورت کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ 15 سالوں سے دنیا کے رنگ دیکھ رہی ہوں۔ ماشاءاللہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ بچے بہت چھوٹے تھے اور میں بھی جوان تھی۔ آپ یقین جانیں، جس پر مصیبت ٹوٹتی ہے وہی جانتا ہے۔ میرے ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں، ایک بہن اور ایک بیوہ ماں ہے۔ ماں کی دلجوئی مجھے حوصلہ دیتی ہے، مگر اتنے نزدیکی رشتہ دار ذرا پرواہ نہیں کرتے کہ یہ بیوہ ہو گئی ہے، بے آسرا ہے، اس کی مدد ہی کر دیں۔ خاوند گھر کی چھت ہوتا ہے اور اگر گھر سے چھت گر جائے تو جان لیں ایک عورت کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ صرف چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے۔ میں نے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، ایک لحاظ سے اچھا کیا ہے، ورنہ آج میرے بچے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر فائز نہ ہوتے۔ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ اب ان کی شادیوں کا وقت آ گیا ہے، جب میں بہت پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ میرے بہن بھائی میری مدد کریں، مگر مدد تو ایک طرف، وہ کبھی کبھی غیروں کی طرح ملتے تھے۔ آج بچے جب بڑے ہو گئے ہیں، میرا بیٹا سب کام بخوبی سنبھال رہا ہے، تو وہ گائے بگائے حال پوچھ لیتے ہیں۔ آپ کے پاس گھر ہو اور آسائشیں بھی ہوں تو میں کہوں گی وہ آسائشیں آپ کے دکھوں کو کم نہیں کر سکتے۔ دکھ انسان کو خود ہی جھیلنے پڑتے ہیں۔ میں نے اس کی گفتگو سنی تو جواب دیا، خدا کا شکر کریں ساری آسائشیں موجود تھی۔ اگر آپ کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرتی۔ ابھی تو سب کچھ موجود ہے آپ کے پاس، تو آپ کے چھوٹے موٹے کام بہن بھائی نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس روزی کا ذریعہ نہ ہوتا تو میں وثوق سے کہتی ہوں اس دور میں کوئی بھی آپ کی مدد نہ کرتا، کسی نے آپ کی مالی مدد نہیں کرنی تھی۔ ابھی تو ان کو معلوم ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سلام دعا اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں، ورنہ آپ کی زندگی اجیرن ہو جانی تھی۔ وہ دور اور تھا جب پڑوسی کو معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہے اور پڑوسی ہونے کے ناطے وہ مدد بھی کرتا اور دلجوئی بھی۔ اسی طرح بہن بھائی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے، مگر آج تو کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ خونی رشتہ ہو یا غیر، کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے توقع مت رکھیں۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے جہاں مطلب ہوتا ہے دنیا کھینچی ہوئی وہاں جاتی ہے۔ جہاں مطلب نہیں ہوتا، چاہے آپ کا بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، بے شک غرض کی دنیا ہے، مگر ابھی بھی ہمارے معاشرے میں لوگوں کے پاس اعلیٰ ظرف اور وفاداری ہے۔ کچھ لوگ صرف خلوص، محبت اور اپنائیت سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ خوشی کے موقع پر روئے۔ اس کی دلجوئی کی اور اس نے اپنی باتوں کا موضوع بدل دیا۔ مجھے رہ رہ کر ایسے لوگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ بے شک افراتفری کا دور ہے، مگر ایک انسان مشکل میں ہے، اس کی راتیں تکلیف میں گزرتی ہیں تو اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے۔ یہ زندگی چند روز ہے، کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے لوگوں کے دکھوں کا مداوا بنیں، ان کی تکلیفیں دور کریں۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایسی اچھی اچھی سٹوریز لے کر آتی رہوں گی۔ تو پلیز آپ لوگوں کو اگر میری سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔